الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ جی بالکل ناظرین کرام، آج ہم ایسا پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس میں بات کی گئی عظمت قرآن پر، عظمت پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے مسلمان امت کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا۔ اور آج ہم موجود ہیں ایوان اقبال میں، جہاں پر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان نے تمام مکاتب فکر کی قیادت کو اکٹھا کیا، مجتمع کیا اور ایک بڑا اجتماع کیا جس کے اندر تمام مکاتب فکر کی جیہ شخصیات کو قیادت کو بلوا کر ایک میسیج دیا کہ ہم امت مسلمہ کی اساسوں بنیادوں پر آج بھی اکٹھے ہیں، متحد ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک متحد رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑا خوبصورت میسیج تھا۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جیہ شخصیات، جن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب لیاقت بلوچ صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، سید ناصر عباس شراری صاحب، قاری محمد یعقوب شیخ صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے مولانا محمد امجد خان صاحب۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور پروگرام میں دیکھیے گا کہ علماء کرام نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، حرمت قرآن کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے کس قدر ہماری ذمہ داریوں کا احساس کروایا ہے، ہمیں ادراک کروایا ہے کہ ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی بالکل ویورز، ابھی پروگرام اسلام اور ایمان میں جوائن کیا ہے مولانا محمد امجد خان صاحب، جو مرکزی رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے۔ ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ مولانا نے ابھی جو متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام بڑی کانفرنس تھی فلسطین کے ایشو پر، حرمت قرآن پر، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑا بولڈ آپ نے خطاب فرمایا اور واضح میسیج دیا۔ امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ نے احساس دلایا، ادراک کروایا کہ بحیثیت مسلمان قوم ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اور ابھی مولانا سے ہی پوچھیں گے، مولانا آپ مولانا فضل الرحمان کے بہت قریب بھی ہیں، آپ نے ان کو قریب سے دیکھا، آپ کے قائد بھی ہیں، اب وقت آپ ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ مولانا نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ایک بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ دیا۔ مولانا نے کہا کہ اقوام متحدہ کی یہ رکاوٹیں نہ ہوں، یہ بندشیں نہ ہوں، تو اگر فلسطین کے دفاع کی بات ہے سب سے پہلے میں وہاں پہ جاؤں گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ان کا ایک بڑا میسیج تھا، اور یقیناً ایک قائد کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان میں، وہ امت مسلمہ کو لیڈ کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آج ابھی کانفرنس میں بھی آپ نے بتایا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، آپ کیا دیکھتے ہیں مسلمان امت اور بحیثیت پاکستانی قوم ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ کیا ہمیں اس کا ادراک اور احساس بھی کیا؟ ہم تو دیکھتے ہیں بہت سارے ابھی اسکول اور کالجز کے اندر ہم نے پارٹیز دیکھی جو مولانا یقین جانیں کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، کہ ہم نے دیکھا ڈانس بھی تھا وہاں پہ، شور و غل بھی تھا اور وہاں پہ میوزک بھی تھا۔ کیا مسلمان امت کے بارے میں تو کہا کہ جسم کے ایک حصے میں کانٹا چبھے دوسرے کو محسوس ہوتا ہے، تو آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آج ہم حضرت شاہ صاحب کی دعوت پہ اس پروگرام میں حاضر ہوئے اور بڑا اجتماع ہے ماشاءاللہ۔ وہاں پہ عمائدین نے خطاب کیا، سیاسی زعماء نے خطاب کیا، مذہبی لیڈرشپ نے یہاں پر موجود ہوئی۔ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ قبلہ اول فلسطین، غزہ، یہ تو مسلمانوں کی زیر تحت اور ان کے حکمران، مسلمان حکمرانوں کے یہاں پر حکمرانی کا دور، تاریخی دور گزرا ہے۔ جی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جیسے ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ 14 اکتوبر کو پشاور میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کانفرنس تھی، لیکن غزہ کا جب واقعہ ہوا تو ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ ابھی اس کو عنوان ہم غزہ کانفرنس اور اقصی کانفرنس کرا دیتے ہیں۔ پھر وہ تاریخی کانفرنس تھی، وہ اجتماع آپ نے بھی دیکھا، اخبارات میں بھی، ٹیلی ویژن پر بھی، اور اس میں حماس کے نمائندے نے بھی خطاب کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کوئٹہ میں بڑا تاریخی اجتماع کیا، پھر اس کے بعد کراچی میں ابھی آپ نے دیکھا اجتماع، اور اب ہم مری میں ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں 12 کو۔ مولانا صاحب نے اس موقع پر بڑے واضح طور پہ بات کہی کہ اگر اسلامی دنیا جمع ہو جائے، تمام اسلامی ممالک متحد ہو جائیں اور اس یہودیت کے مقابلے پر نکل کر میدان عمل میں آنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں آواز دیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کو پاکستان سے لاکھوں جان باز دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہودیت نے یہ جتنے بھی حملے کیے ہیں، اس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، اور جس طرح وہاں مجاہدین نے اس کا مقابلہ اس وقت کر رہے ہیں،
اور یہ بھی کہتا چلوں جتنی درندگی انہوں نے آج دکھائی ہے، اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی شاید انسانیت مثال میں نہیں ملتی ایسی مثال نہیں، جنگیں ہوئی ہیں، بالکل، بہت سے واقعات ہوئے۔ لیکن مولانا ریشو آ رہی ہے 550 کی، ڈیلی 550 معصوم بچے جو ہیں وہ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا، انسانی حقوق کے ٹھیکیدار، انسانی حقوق کے دعوے دار، انسانی حقوق کے نعرے لگانے والے، اگر کسی ہسپتال پہ بمباری کر کے ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، چھوٹی بچیاں وہاں پہ تڑپ رہی ہیں، بچوں کے چہروں سے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا، لیکن اس ظالم دنیا کو، کفر کی دنیا کو وہ خون اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ یہ مسلمان کے بچے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مولانا ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جہاں پہ مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں پہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں جو تھیں، چرچز تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ ہاسپٹلس کو نشانہ بنایا گیا۔ خود جو امریکہ کے اندر یا دیگر ممالک میں یہودی جو امن پسند یہودی ہیں وہ بھی ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا ان احتجاج کرنے سے کہ دنیا کے اندر ایک ان کا جو امیج تھا وہ بے نقاب نہیں ہوا کہ یہ بالکل یہ درندگی کی انتہا پہ اترے ہوئے ہیں؟ کیا وہ یہ بے نقاب نہیں ہو چکے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عیسائیت کی دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہودیت کی دنیا وہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ پر الزام لگائے، حضرت مریم پر الزام لگائے اور ان کی تاریخ بڑی پڑی ہے۔ مسلمان تھے، قرآن اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سورۃ مریم دنیا کو بتائی اور سنائی اور فرمایا کہ حضرت مریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اس کے بعد تو ان کے اندر غیرت ہونی چاہیے، لیکن آج عیسائیت کی دنیا کو سوچنا چاہیے۔ لیکن میں یہودیت کے ان چھوٹے مظاہروں کو اس لیے اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ شاید ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سچے ہیں تو پھر آگے بڑھ کر دنیا سے کہیں کہ آگے بڑھو اور اس جنگ کو روکو، ان ظالموں کو روکو۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا، میں نے ابھی اپنے بیان میں کہا کہ ایک بچی یہودی کے کلاشن کے سامنے کھڑی ہے اور وہ بچی اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہے اور اپنے اس طرح اس کو انگلی کے اشارے سے بات کہہ رہی ہے، جرأت کی انتہا ہے، اور اس نے وہاں پر اس کو بار بار دعوت دی کہ مجھے کلاشن سے ڈراتا کیوں ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ وہ کچھ یوں کہہ رہی تھی، ادھر آج ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ بالکل ایسے یہودیت پر یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے مسلمان کی تاریخ کو پڑھا ہوا ہے اور یہ اپنے انجام کی طرف اب جا رہے ہیں۔ یقیناً بالکل وہاں پر جتنا بڑے تو بڑے، جہاں پر بچوں کا یہ عالم ہو، جہاں پہ معصوم بچے جن کی جو شہادت پا چکے ہیں اور ان کے جب لاشوں کو نکالا جاتا ہے ملبوں کے تلے سے تو ان کی انگلیاں، شہادت کی انگلیاں کٹھی گواہی دے رہی ہیں، اٹھی ہوئی انگلیاں، کہ یہ بچے بھی جو ہیں ان کے دل میں جذبہ ایمانی موجود ہے، جذبہ جہاد موجود ہے۔ مفتی یہ بتائیے گا مولانا کہ یہ جو کانفرنسز ہو رہی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں، دینی جماعتیں میدان عمل میں نکلی ہوئی ہیں، کیا ان کے سوسائٹی پہ اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا یہ آوازیں دنیا تک بلند ہوں گی؟ کیا یہ عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکیں گی؟ دیکھیں، پاکستان میں اب تک بڑے تاریخی اجتماعات ہوئے اور مذہبی جماعتوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ آج ہمارے شاہ صاحب نے یہاں پر ایک بہت بڑا اجتماع کیا ہے، اس کے آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی، کانوں میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، لیکن لوگ اس وقت اس حوالے سے پاکستان کی قوم بالکل زندہ دلی کا ثبوت دے رہی ہے اور الحمدللہ کہ ان کے لیے فنڈز اکٹھے کیے جا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور لوگ اس میں بہت آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن وہاں کے میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنا چاہوں، ایک ماں نے اپنے بچے سے پوچھا جو غالباً 11 سال کا ہوگا کہ بیٹا کسی اسلامی ملک نے ہماری مدد کا اعلان نہیں کیا؟ تو اس بچے نے کہا اماں ہم کیوں اسلامی ملک کی طرف دیکھیں، ہم تو اللہ کی طرف دیکھیں۔ کیا غیرت اور کیا اماں، حمیت اور کیا حضرت خودداری۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے تو ان کی زبان پہ حسبی اللہ تھا، حسبن اللہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مارکے میں اترنے والے تھے، حضرت علی کہتے ہیں پوری رات میں کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس نے اپنی پشت کو زمین پر نہ لگایا ہو۔ ایک ذات ایسی تھی جو اللہ کے آخری نبی کی ذات کہ ساری رات اللہ سے مانگتے ہوئے گزار دی۔ آپ کے ہاتھ اتنے بلند ہوئے کہ آپ کی شانہ مبارک کندھوں سے اکالی کمری زمین پر گر گئی۔ صدیق اکبر نے پیچھے سے آ کے کہا بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کو صدیق اکبر کے جملے اتنے پسند آئے، جبرائیل کو بھیجا تم بھی جا کے وہی جملے کو جو صدیق نے کہیں، اور نبی سے کہیے میدان تو لگنے دیجئے، اگر ان کی پشت پر شیطان بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے اصحاب اور اہل بیت کی شان پشت پر رحمان بیٹھا ہوا ہے، اور شیطان مقابلہ نہیں کر منظر سکتا۔ دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، پھر اللہ کا نام لینے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار
صحابہ کرام نے وہ بہادری کے جوہر دکھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں آپ کی قیادت میں ایسے جوہر دکھائے کہ رہتی دنیا تک مثالیں قائم کر دیں. اور یقیناً وہ جس بچے کی بات مولانا فرما رہے ہیں، یقیناً ایسے بچے امت مسلمہ کے ہر گھر میں موجود ہیں، اور یقیناً یہ میسیج دے رہے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے یہ کر تو سکتی ہے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلام کے پرچوں کو کبھی سرنگوں نہیں ہونے دیں گے. اور یقیناً یہ جو جنگ لگی ہے، یہ جو مارکہ بپا ہے، انشاءاللہ حق جو ہے اس کی جیت ہوگی. قل جاء الحق وزہق الباطل، اس کا مصداق بنے گی انشاءاللہ. فلسطینیوں کی فتح ہوگی، اور جو فلسطینیوں پہ مظالم ڈھانے والے ہیں انشاءاللہ شکست ان کا مقدر ہوگی. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، دیگر علماء کرام اور مشائخ سے بھی ہم جانیں گے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے. جی بالکل ویورز، ابھی ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ قائد ہیں اسلامی تحریکوں کی، اور یقیناً ملی عہدی کونسل کی بات ہو، اسلامی تحریکوں کی بات ہو، تو آپ کو جو نام نظر آئے گا سر فہرست پر، اور جو صفحے اول کی جو قیادت ہے اور جو قیادت فرماتے ہیں جناب لیاقت بلوچ صاحب، جو قائم مقام امیر ہیں جماعت اسلامی کے اور سیکرٹری جنرل ہیں ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیاقت بلوچ صاحب، یہ بتائیے گا کہ حضرت ابھی مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ابھی آپ نے ایوان اقبال میں منعقدہ کانفرنس میں بڑا جامع مدلل خطاب فرمایا، اور یقیناً آپ نے دیکھا کیسی تڑپ تھی لوگوں کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ ایسی کانفرنس میں خواتین کا آنا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آج مسلمانوں کے گھر گھر کے اندر یہ درد موجود ہے. یہ درد صرف فلسطین کی ماؤں کا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی ماؤں کا سانجہ درد ہے، اور یہ انسانی برادری کا درد ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ OIC کا جو کردار ہے، یہ اسلامی ممالک کے کردار ہے، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہمیں کردار نظر نہیں آ رہا؟ جو بولڈ سٹیٹمنٹس آنی چاہیے تھی، جو بولڈ سٹیپ اٹھانے چاہیے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بخاری صاحب بہت شکریہ. متحدہ جمعیت اہل حدیث کے قائد اور رہنما سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے ایوان اقبال میں لاہور میں بہت بڑی کانفرنس کی ہے. تمام مکتب فکر کے جید علماء نے اور مختلف جماعتوں کے ذمہ داران نے اس میں شرکت کی ہے، اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اسرائیل کی مذمت کی ہے، اور عالم اسلام کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنا پورا ایک پیغام دیا ہے. جی حقیقت یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے. جی بیت المقدس کے ساتھ، قبلہ اول کے ساتھ پوری امت کی محبت کے جذبات ہیں، عقیدت کے جذبات ہیں. اس لیے یہ تنہا ایک مسئلہ نہیں ہے کہ فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے جی اور اسرائیل کی جو ناجائز حیثیت ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، بلکہ پوری امت اور اہل ایمان قبلہ اول کی بازیابی کو اپنے دینی فریضہ سمجھتے جی ہیں. بالکل. اب فلسطینی تو لاتعداد قربانیاں دے رہے ہیں. جی 10,000 کے لگ بھگ لوگ مرد و خواتین شہید ہو گئے ہیں، بے شک. لاکھوں مکانات برباد ہو گئے ہیں، پناہ گزین کیمپوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہسپتال، سکول، ڈسپینسریاں اور تمام چیزیں برباد کی جا رہی ہیں. جی لیکن آج 29-30 دن کا وقت ہو گیا ہے، لیکن فلسطینی تو اپنے جذبوں سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ اکبر. اور وہ اسرائیل کے ہر وار کا مقابلہ کر رہے ہیں. جی بالکل. انہوں نے تو قرون اولیٰ کی اور جہاد کی اور صحابہ کرام کی ایک عظیم مثالیں قائم کر دی ہیں. اللہ. مرد و خواتین، بچے بالکل اپنے حق کے لیے کھڑے. جی بالکل. لیکن پوری دنیا میں صرف مسلمان نہیں، انسانیت دوست، جمہوریت دوست، اور اسی طرح وہ تمام غیر مسلم بھی جو صہیونیت کو انسانیت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، انہوں نے احتجاج کیا ہے جی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. جی لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو توقعات عالم اسلام سے ہے جی بالکل. اس کی قیادت نے اپنا حق نہیں ادا کیا. بے شک صحیح فرمایا آپ نے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج قبلہ اول پر، ارض فلسطین پر، ارض انبیاء پر اگر صہیونیت قابض ہو جاتی ہے، وہ وہیں نہیں رکے گی. جی اس کا اگلا مرحلہ پھر مدینہ منورہ ہے، پھر مکہ مکرمہ ہے، پھر پاکستان کے لیے مسئلہ کشمیر پر کھڑے رہنا بھی ناممکن بنا بالکل. دیا یہ جائے. بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ چینج آئے گا، اس کے آفٹر ایفیکٹ جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہوں گے. لیکن یہ بتائیے گا کہ جو ابھی ہم پیش قدمی دیکھ رہے ہیں فلسطینی مجاہدین کی اور ان تنظیموں کی جنہوں نے، سچی بات اس میں آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا
کہ انہوں نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد کو تازہ کر دیا ہے. کیا بحیثیت ان تنظیموں کے ہمیں ان کے معاون نہیں بننا چاہیے؟ اور جس طرح ابھی ان تنظیموں کے سربراہان نے آپ کے اجتماعات کے اندر انہوں نے گفتگو بھی کی ہے، انہوں نے مسلمان امت سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان امت جو ہے یہ کس طرح ان کے ساتھ دست و بازو بنے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کے بڑے غزہ مارچ ہوئے ہیں، جی جمعیت علماء اسلام کے ہوئے ہیں. جی ان پروگرامات میں جو حماس کی قیادت ہے، اسماعیل ہانیہ، خالد مشن اور دیگر قائدین نے بھی خطاب کیے ہیں. وہ امت کی بیداری پہ تو بہت مطمئن ہے، لیکن عالم اسلام کی قیادت سے ہر بندہ شاکی ہے. صرف وہی نہیں، سارے مسلمان اس سے شاکی ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، جی اپنی بیداری کے ساتھ اپنی مذمت اور نفرتوں کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح دنیا بھر میں سے جو مخیر حضرات ہیں وہ فلسطینیوں کی ہر طریقے سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان سے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ انسانی بنیادوں پر ایک بڑے پیمانے پر ان کے ساتھ مدد کر رہی ہے. جی ان کے اپنے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ ایک انٹرنیشنل ایسا نیٹ ورک ہے. وہ تنظیمیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کے تحت رجسٹرڈ ہیں، ان کے تعاون کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون اور مدد کی جا رہی ہے. جی بالکل. اگر آج یہ غزہ کے راستے کھل جاتے ہیں، وہاں سے بڑے پیمانے پر امداد بھی ان کو پہنچ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر OIC کے سربراہ مل کے ایک مزاحمت کا اور اس استحصالی قوتوں کے محاسبے کا فیصلہ کر لیں تو پھر شاید ان ممالک کی فوجوں کے تحرک کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ پوری امت، نوجوان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. بے شک. اور ہمیشہ ایسے ہوا ہے جب آپ لوگوں نے پکارا ہے تو ان غیور مسلمانوں نے لبیک کہا ہے. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی آپ نے بات کی جماعت اسلامی کے ملین مارچ کی، جمعیت علماء اسلام کی، ابھی متحدہ جمعیت حدیث نے جو ایوان اقبال میں کانفرنس کی ہے، کیا یہ کسی ایک پلیٹ فارم سے ان ساری قوتوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا کہ ساری قوتیں اکٹھی ہو کر ایک بہت بڑا میسیج دیں پاکستان قوم کی طرف سے کہ فلسطینیوں کو یہ میسیج جائے کہ پورے پاکستان کی عوام جو ہے یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ اسامہ صاحب دیکھیں نا، اس حقیقت کو تو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بھی اختلافات ہیں، جی دوری ہیں، اور اس اختلافات کی وجہ سے لوگوں کا ایک بڑے پیمانے پر مل بیٹھنا اتنا ممکن نہیں. جی لیکن ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھی اس اختلاف کے باوجود بھی مقصد تو سب کا ایک ہے، بے شک بے شک. اور رویہ سب کا ایک ہے. جی بالکل. اور جب بڑے بڑے مارچز اور بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں محض کوئی ایک پارٹی نہیں، سب اس میں شریک ہوتے جی ہیں. بالکل. آج متحدہ جمعیت اہل حدیث نے ایوان اقبال میں کانفرنس کی ہے تو اس میں صرف متحدہ جمعیت اہل حدیث کے نہیں جی بلکہ تمام مرد و خواتین موجود تھے. جی بالکل. تمام جماعتوں کی لیڈرشپ اور ان کے نمائندگان موجود تھے. اس لیے میں اس سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ سب کو ایک متفقہ لائے عمل اور ایک موقف اختیار کرنا چاہیے. جی جی. لیکن اگر وہ ممکن نہیں ہے تو ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ بھی ایک درست موقف کے ساتھ ایک درست سمت میں جدوجہد جاری ہے. جی بالکل. اصل تو عوامی سطح پر مطلوب یہی ہے بالکل ٹھیک کہ عوام بیدار ہوں، فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار ہو، اور جو ظلم، جبر، زیادتی اور قتل و غارت گری ہے اس کی مذمت کی جائے. ٹھیک. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا. بالکل انشاءاللہ. اور آخر یہ سارے مظلوم جو ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ وہ حق مانگتے ہیں، آزادی مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ بڑی اللہ کے گھر کی آزادی چاہتے ہیں. بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی. یقیناً یہ شہیدوں کے خون سے انشاءاللہ انقلاب آئے گا، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا. اور یہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم اپنی جبینیں اپنے رب کے آگے مسجد اقصیٰ کے اندر جھکائیں گے، جس طرح ہم حرمین شریف میں مکہ مدینہ میں جا کر حاضری پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ مسجد اقصیٰ میں بھی جائیں گے اور انشاءاللہ مسلمان اپنی آزادی لے کر رہیں گے. اور یہ فلسطینیوں کا فلسطین ہے. بلوچ صاحب نے بالکل بجا فرمایا، یہ ان کا ملک ہے، یہ ان کی ریاست ہے، یہ ان کو ملنی چاہیے. اور جو ایک ناجائز اولاد ہے اسرائیل، اس کو جو تسلیم کیا گیا ہے، اس کو یقیناً اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اور اس کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہو کر
یہ ایک آواز بلند کرنی ہوگی اور مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید بھی ہم جو یہ شخصیات اور اپنے قائدین سے مستفید ہوتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی بالکل ویورز، ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ شخصیت جو آج کے اس بڑے ایونٹ کے جو میزبان بھی تھے اور قائد ہیں اہل حدیث کے، مفکر اسلام ہیں علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، جو سربراہ ہیں متحدہ جمعیت حدیث پاکستان کے اور ممبر ہیں اسلامی جدید کونسل حکومت پاکستان کے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا ایونٹ کیا اور تمام مکاتب فکر کی جید شخصیات کو اور قائدین کو اکٹھا کر کے انہوں نے ایک میسیج دیا کہ ہم ہر ایشو پر الحمدللہ اکٹھے ہیں، امت اکٹھی ہے، چاہے وہ عظمت قرآن کا معاملہ ہو، حرمت قرآن کا معاملہ ہو، ناموس رسالت کا معاملہ ہو، چاہے مسئلہ فلسطین ہو، چاہے مسئلہ کشمیر ہو، جہاں بھی مسلمانوں کی ناموس کی بات بھی ہوگی، ان کی آبرو کی بات ہوگی، عزت کی بات ہوگی، ان کی ناموس کی بات ہوگی، ہم سب اکٹھے ہیں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑا میسیج اور یہ سارا صحرا جو ہے شاہ صاحب کے سر پہ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ آج بہت بڑا ایونٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کون سی دینی جماعت تھی جو آپ کے بلاوے پہ آج نہیں آئی، اور آپ نے یہاں پہ جو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو مسلم امہ کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور حرمت قرآن کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ان کا میں ادراک کروایا، اس کا احساس دلوایا۔ کیا کہیں گے آپ کی اس کانفرنس جو تھی، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کے ادارہ PNN کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو اور ہمارے اس سلسلے کو یہ پذیرائی بخشی کہ انہوں نے اپنے اس پورے پروگرام کو اپنی نشریات میں شامل کرنے کا یہ پروگرام بنایا۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلا شبہ ہماری جمعیت کے جو بنیادی مقاصد میں یہی کہ ہم امت مسلمہ کو اتحاد کا پیغام دیتے ہیں تاکہ یہ ریاست پاکستان بالخصوص یہ مضبوط ہو، مستحکم ہو اور عالم اسلام کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوں، اور ہم پوری انسانی برادری کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ عالم اسلام پرامن ہوگا، محفوظ ہوگا، مطمئن ہوگا تو یہ امت مسلمہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پابند ہیں، وہ ان تعلیمات کی برکت سے آگے بڑھ کر پوری انسانی برادری کو وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، جو کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اخرجت للناس، یہ امت یہ انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، تو ہمارا تو پیغام یہ عالمگیر ہے۔ ذکر للعالمین، قرآن کے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام رحمت لے کر آئے وہ پورا عالمگیر تھا، تو یقیناً ہمارا تو یہ پیغام پوری انسانی برادری کے لیے ہے سب سے پہلے، پھر عالم اسلام کو متحد کرنا چاہتے ہیں، اور پھر پاکستان جہاں ہم رہتے ہیں، ہماری ریاست ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا وطن ہے، ہم اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ یہاں پر کسی نوعیت کی نہ انتشار کی کیفیت ہو، نہ اختلاف کی صورتحال ہو، اور نہ یہاں پر کوئی فکری انتشار برپا ہو، اور نہ ہم کسی فکری یلغار کے سامنے کوئی ریت کی دیوار ثابت ہوں۔ تو اس لیے ہم اپنی پوری امت مسلمہ کو متحد رکھنے کے لیے الحمدللہ سرگرداں رہتے ہیں، جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی ضمن میں آج الحمدللہ ایوان اقبال لاہور میں اس بڑی کانفرنس کا انعقاد اور اہتمام اور انتظام کیا گیا، جس میں تمام دین جماعتوں کے زعماء اور قائدین تشریف لائے۔ سب نے یہی پیغام دیا جس کا آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا کہ امت کو متحد ہونا چاہیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رحمت ہم سب تک پہنچا سکیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی حرمت اور اس کی عظمت، اس کا تقدس ہم اس کی حفاظت کر سکیں، تاکہ کسی بدباطن کو یہ جرت نہ ہو کبھی کہ جو قرآن پاک کی تعلیمات سے نہ واقف ہے، نہ آشنا ہے، وہ قرآن پاک کا جو عالمگیر پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اس سے واقف نہیں، اسی وجہ سے وہ بے ادبی کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ امت مشترکہ طور پر متحد ہو کر اس کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلائے، بتائے کہ یہ سارے انسانوں کی بات کرتا ہے، یہ سارے انبیاء کی بات کرتا ہے، یہ تمام ادیان کے احترام کی بات کرتا ہے، سب کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ اور اس طرح فلسطین کا معاملہ جہاں تک ہے، یہ دیکھیے تو یعنی اقوام متحدہ کی جو اپنی قراردادیں ہیں، جو اقوام متحدہ کے اصول و ضوابط ہیں، ان کے مطابق فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اور ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم ان کو تو جہاں مسلمان کنڈم کر رہے ہیں، وہاں پر دنیا کے تمام میں نے کرسچن دیکھے انصاف پسند، اور سب کے سب اس کی مذمت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے یہودیوں کی بہت بڑی تعداد کو دیکھا ہے، وہ دنیا بھر میں
وہ اپنے اپنے انداز سے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس کو کنڈم کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم نے وہی پیغام دیا ہے کہ جو دنیا کی ہر انصاف پسند کا پیغام ہے، ہم نے وہ پیغام دیا ہے جو پاکستان سے محبت کرنے والوں کا پیغام ہے، ہم نے وہ پیغام آج اس کانفرنس میں دیا ہے جو انسانی برادری کا احترام کرنے کا پیغام ہے، ہم نے وہ پیغام دیا ہے جو سارے ادیان کی عزت اور ان کا احترام کرنے کا پیغام ہے، ہم نے وہ پیغام دیا جو تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور ان کی عزت ناموس کے تحفظ کرنے کا پیغام ہے، اور یہ پیغام دینے والا جو قرآن مجید فرقان حمید ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کے تقدس کی حفاظت کرنا، اس کی حرمت کی حفاظت کرنا، تو گویا یہ سارے ادیان کی حفاظت ہے، یہ سارے تمام انبیاء کی ناموس کے تحفظ کی بات ہے، اور قرآن پاک لے کر آنے والی ہستی، پیغام قرآن ہم تک پہنچانے والی ہستی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو محسن انسانیت ہیں، جو فخر آدمیت ہیں، جو معلم کائنات ہیں، اور جو ساری انسانیت کے بھلے کی بات کرتے ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کی تعظیم، ان کے آداب بجا لانا، یہ پوری انسانیت پہ فرض ہے، پوری انسانیت پہ لازم ہے۔ تو آج ہم الحمدللہ آج ہم نے وہ پیغام دیا۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا جو اتنے بڑے پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، یہ اتنا بڑا کانفرنس کا میسیج تھا، اس کے امپیکٹس کیا آئیں گے سوسائٹی کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر، ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں بسنے والا ہر انسان، مسلمان تو مسلمان، جو غیر مسلم بھی یہاں ہمارے شہری ہے، وہ بھی ہمارے اس پیغام میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کہ فلسطینیوں کا حق ہے، ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم ختم ہونے چاہیے، یہ جنگ فوری طور پہ جو ظالمانہ انداز میں وہاں پر مسلط کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے، اور معصوم بچوں تک کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کو فی الفور ختم ہونا چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے، اس ظلم کے سلسلے کو کبھی آگے نہیں ہم بڑھنے دیں گے۔ تو ایک تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پیغام بڑا مضبوطی کے ساتھ انشاءاللہ اقوام متحدہ تک پہنچے گا، اور اس ضمن میں یقینا ہمارا میڈیا بھی ایک بڑا اچھا کردار ادا کر رہا ہے۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ امت کے صف میں اتحاد اور پیغام پاکستان، جو ہمارا متفقہ قومی بیانیہ ہے، اس کی روح کے مطابق آج ہم نے ایک پیغام دیا ہے کہ تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے تحفظ کے لیے، سلامتی کے لیے متحد اور متفق ہیں۔ بالکل انشاءاللہ۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں مجلس وحدت المسلمین کے جنرل سیکرٹری سید ناصر عباس شاہی صاحب۔ میں شاہ جی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، شاہ جی نے وقت عنایت فرمایا، اور یقیناً آج شاہ جی کا جو خطاب تھا کانفرنس میں انتہائی مدلل اور حقائق کے اوپر مبنی تھا، جس میں انہوں نے خطے کی پوری تصویر کشی کی ہے اور امت مسلمہ کو جھنجھوڑا ہے، ان کے ضمیر پر ضرب لگائی ہے کہ نکلیں باہر، آج موقع ہے فلسطین کی دفاع کا، آج فلسطینی آپ کو پکار رہے ہیں، اور ایک بحیثیت امت مسلمہ ہمارا درد کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے۔ شاید یہ بتائیے گا کہ فلسطین کا مسئلہ یہ آج پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، آپ نے بڑا خوب فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ انسانی برادری کا مسئلہ ہے، لیکن آج پوری عالمی برادری، انسانی برادری خاموش ہے۔ ہم نے دیکھا کہ عالمی انسانی حقوق کے جو چیمپئن ہیں، لمبردار ہیں، وہ دنیا کسی خطے میں معمولی سا واقعہ ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس پہ ریلیز ہوتی ہیں، اس پہ موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، لیکن آج وہ موم بتیاں چلانے والے بھی غائب ہیں، آج وہ آوازیں اٹھانے والے بھی غائب ہیں، آج ہمیں چوکوں چراہوں میں وہ پلے کارڈز والے بھی نظر نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ جی شکریہ۔ میرا خیال ہے اس جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ بالآخر ہم کیوں کنیکٹڈ ہیں، اور کیا یہ مسئلہ جو ہے صرف عالم اسلام کا یا عربوں کا مسئلہ ہے؟ تو بہت واضح ہے کہ جو بین الاقوامی ہیومینیٹیرین لاز ہیں، انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں، جو ایک دوسرے کو رائٹ ٹو کو ایگزسٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں یہ بات موجود ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کو، کسی بھی نیشن کو اس کی سرزمین سے جبر کی بنیاد کے اوپر ایک کلینزنگ کرنے کے لیے ان کو اس سرزمین سے نکالا نہیں جا سکتا، اور اس سرزمین کو ان کی جبری ڈسپلیسمنٹ کر کے وہاں پر کسی اور کو جو ہے وہ بسایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو ایریا ہے فلسطین کا، یہ دونوں کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی بے گھر نیشن یعنی فلسطینیوں کی سرزمین بھی ہے، کہ جو اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں وہ ہیں اور کیمپس کے اندر لائف زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور یہاں پر جن لوگوں کو لا کے بسایا گیا وہ اس سرزمین کے سن آف دا سوائل نہیں ہیں، بلکہ ان کو دنیا بھر سے لا کر یہاں پر بسایا گیا تاکہ جب کسی کو نکالنا ہے تو پھر کسی کو وہ پلیس دینی ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اگر یہ ایک مائٹ از رائٹ کا قانون بن جائے کہ جس کے پاس لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ کسی دوسرے کو اس کی سرزمین سے بے دخل کر کے اس کے وسائل، اس کے گھر، اس کی زمینیں، ہر چیز کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، تو پھر دنیا کس طرح کی بنے گی کہ دنیا میں، پوری دنیا میں ہر جگہ یہی پاور سٹرگل سٹارٹ ہو جائے گی اور ایک کیوس کریٹ ہوگا، ناامنی ہو جائے گی، اور دنیا میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔
لہٰذا یہ ہیومینیٹیرین لا کا میٹر بھی ہے، یہ عالمی امن کا مسئلہ بھی ہے، اور یہ عالمی برادری اور عالمی قوانین کا جو احترام ہے یہ اس کے حوالے سے بھی ہے۔ تو عالم اسلام کے حوالے سے یقینی طور پہ آپ نے جو بات کی، یہ سرزمین انبیاء ہے، یہ یہاں مسجد اقصیٰ ہے، یہاں وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم جو ہے وہ جس کی طرف امت مسلمہ جو ہے وہ ایک مدت نماز پڑھتی رہی ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ سفر معراج کی روایات ہیں، اور اس سرزمین کے حوالے سے خود آئندہ کے لیے بھی بہت ساری روایات ہیں کہ یہ سرزمین جو ہے وہ اسلام کی ایک مراکز میں سے ایک مراکز ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس سرزمین پہ جو اسلام کی جیو پالیٹکس کے اندر ایک اہم مرکز آتا ہے، جب اس سرزمین سے جبر کی بنیاد پہ بے دخل کیا جائے اس کے وارثوں کو، تو ظاہر ہے ان کا پورا رائٹ ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کی بنیاد پہ اس سرزمین کو واپس لینے کے لیے ایفرٹ جو ہے وہ کریں۔ اب یہ ایفرٹ ایسے نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی اپلیکیشن دیں گے، وہ کوئی جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کریں گے، نہیں، بلکہ جس طرح کا ایگریشن ہے پھر اس کے مقابلے میں انہیں اسی طریقے سے یہ حقوق کی جنگ لڑنی پڑے گی، ایک پہلو۔ دوسرا، آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ یونائٹڈ نیشن اور اس طریقے سے جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں انہوں نے ایک اظہار کیا کہ دنیا جو ہے نا وہ اس میں امن قائم کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن ایک پاور ہے، اسی طریقے سے جو بیسک ہیومن رائٹ ہے ان کو گارنٹی کرنے کے لیے انٹرنیشنل کچھ آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہیں، اور جو ویسٹ ہے، ویسٹ ایک نارمیٹو پاور کے طور پہ معروف ہوا کہ جو لبرٹی کو، جو ڈیموکریسی کو، جو بنیادی انسانی حقوق کو پریزرو کرنے والا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اسی ٹول کے ذریعے سے وہ ویپن لے کے نہیں جاتا، رائے کی بات کی جاتی ہے، ہاں وہ چیمپئن سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ایک اس کو کہتے ہیں وائٹ مینس برڈن، ہمارے اوپر یہ برڈن ہے کہ ہم دنیا کو بھی سیولائز کریں گے، لہٰذا ہم گن لے کے نہیں جاتے دنیا کو سیولائز کرنے کے لیے، بلکہ ہم جو ہیں وہ دنیا کے ساتھ اپنے نارمز اور کلچر لے کے جاتے ہیں۔ تو آج یہ نظر آیا ہے کہ یہ جسٹ ایک لبادہ تھا، یہ انکور ہوئے ہیں، ان کی ہپوکریسی اور ان کی جو ڈوبل سٹینڈرڈ ہے وہ سامنے نظر آئے ہیں، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا قتل ہو رہا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ آج سچویشن فلسطین کے اندر یہ ہے کہ ایک خاتون اٹھتی ہے، اپنے 6 ماہ کے بچے کو پکڑتی ہے، اس کی ٹانگوں پہ نام لکھتی ہے، اس کے رانوں پہ نام لکھتی ہے، اس کے بازوؤں پہ نام لکھتی ہے، اس کے سینے پہ نام لکھتی ہے، اس کو چومتی ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ آئندہ کچھ گھنٹے بعد اس کو شہید ہو جانا ہے، تو کم از کم کوئی ایک پارٹ تو مجھے ملے گا کہ میں اس کو جو ہے شناخت کر سکوں۔ یہ کیفیت جب آ جائے اور آپ کی آنکھیں نہ کھلیں، جب ایک دن کے اندر عالم اسلام، یہ جو ورلڈ کی ہسٹری ہے اس کے اندر ایک دن کے اندر انفینٹس، یہ چھوٹے بچوں کی اتنی کلنگز نہیں ہیں، 550 پر ڈے کی ایوریج ہے جو فلسطین کے اندر ہے، یہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ تو ان چند دنوں کے اندر یہ تقریباً 8 دن کی میرے پاس اس وقت تھی، تو اب تو زیادہ دن ہو گئے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں بالکل۔ یہ دیکھیں کس قدر بے حسی کی انتہا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جن کو آواز اٹھانی چاہیے تھی ان کے منہ بند کر دیے گئے ہیں، ان کے منہ پہ ٹیپ لگا دی گئی ہے، نہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں، نہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کو بین کر دیا جاتا ہے، آپ کی آواز کو بند کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ اس کا رزلٹ کیا دیکھتے ہیں آپ، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں، میں اس کے 3 یا 4 افیکٹس دیکھتا ہوں۔ ایک تو ریجنل افیکٹ ہے کہ ریجن کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کی ملٹری مائٹ کا سہرا ٹوٹ چکا ہے، اور اب فلسطینیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ جو ہے کہ کثرت کے اوپر قلت غالب آ سکتی ہے، اور یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وسائل زیادہ ہیں، تعداد زیادہ ہیں تو تبھی آپ جو ہے وہ پریویل کریں گے، نہیں، یہ ایک یہ آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بہرحال ابھی عالم اسلام کے اندر بھی ایک یونٹی آئی ہے، اور انہیں اسرائیل کا یہ فاشسٹ چہرہ جو ہے وہ نظر آیا ہے کہ ان کے لیے کوئی انسانی حقوق اور بنیادی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ویسٹ کی جو ہپوکریسی اوپن ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں ویسٹ کے اندر جو عوام تھے وہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اور یہ ایک بہت بڑی بیداری ہے جس کو میں سمجھتا ہوں۔ چوتھا یہ ہے کہ بالآخر جتنا بھی اگریشن کریں گے اس کی ایک لمٹ، ایک حد ہے، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ سرزمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے حقوق سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بچے قربان کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے اس جنگ کے اگلے مرحلے کے اندر ریزسٹ کریں گے۔ ان کا خون طاقت بنتا جا رہا ہے، یہ خون پوری دنیا کے زندہ ضمیروں کو جگاتا جا رہا ہے، یہ دنیا کو ریشیپ کرے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مزید ظلم آگے بڑھے گا تو الٹیمیٹ کہیں نہ کہیں اسرائیل کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جائے گا، اور زیادہ فلسطینی ویسٹ بینک سے، لیبنان سے، سیریا سے، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسرائیل ملٹی فرنٹس افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، اور میں یہ پریڈکٹ ضرور کرتا ہوں کہ اب جو اگر سیز فائر ہوگی تو یہ آن دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہوگی، جو اسرائیل نہیں دے گا بلکہ جو فلسطینی دیں گے، اور جو اس سرزمین کے وارث۔ بالکل، اور یہی مسلمانوں کی عظیم فتح ہوگی، یہی فلسطینیوں کی عظیم فتح ہوگی۔ بہت شکریہ اللہ۔ جی ویورز، ہمارے ساتھ ابھی ایک بڑی اہم شخصیت موجود ہیں، قاری محمد یعقوب شیخ صاحب، جو چیئرمین ہیں اتحاد امت پاکستان کے اور چیئرمین ہیں رابطہ علماء مشائخ کونسل کے۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور قاری صاحب نے ابھی انتہائی خوبصورت اور مدلل اور جامع گفتگو فرمائی کانفرنس کے اندر، اور یقیناً وہ میسیج دیا جو بحیثیت مسلمان امت ہمارا درد ہونا چاہیے۔ قاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہم جس کیفیت کا شکار ہو چکے ہیں بحیثیت پاکستانی مسلمان بھی، کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں،
ہم اپنی آواز بھی بلند اس طرح نہیں کر پا رہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کے اندر وہ درد وہ کرب موجود ہے جو فلسطینی مسلمان اور فلسطین کے مظلوم عوام جو درد اور کرب محسوس کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سینیریو پورے امت مسلمہ کا خصوصاً پاکستان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سید اسامہ بخاری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. فلسطین کا مسئلہ 75 برس ہو چکے ہیں. جی. اس وقت سے فلسطینی مسلمان پنجہ یہود میں جکڑے ہوئے ہیں. جی. اس وقت نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ آبروئیں محفوظ ہیں، نہ چادر و چار دیواری کا تحفظ ہے، جی. اور نہ ہی ان کو آزادی سے سانس لینے دی جا رہی ہے. انسانی بنیادی حقوق جو ہیں ان کے وہ بھی سلب کر دیے گئے ہیں. جی. اور اس وقت جو ہم میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اور جو چیزیں ہم سن رہے ہیں کہ کارپیٹ بمباری جو ہے وہ ان کے اوپر کی جا رہی ہے. شہر ویران ہو چکے ہیں، لاشیں بکھری پڑی ہیں، کفن دینے کے لیے بھی کپڑا میسر نہیں ہے، اور مریضوں کے علاج معالجے کے لیے میڈیسن بھی نہیں ہے، اور جہاں کہیں سے ان کے لیے کوئی مدد پہنچ سکتی تھی وہ بھی اسرائیل نے راستے بند کیے ہوئے ہیں. جی. تو یہ انسانی تاریخ میں بہت بڑا ظلم ہے جو اس وقت ڈھایا جا رہا ہے. جی بے شک. اور بہت بڑی دہشت گردی ہے جی. جو اس وقت کی جا رہی ہے. جی. ایسے حالات میں پوری امت مسلمہ ایک کرب میں مبتلا ہے. جی. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پوری انسانیت کرب میں مبتلا ہے. اس وقت اسلامی ممالک بشمول پاکستان کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یورپ کے جو ممالک ہیں ان کے لوگ بھی روڈوں پہ آ چکے ہیں، اور اس وقت وہ اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف اس وقت وہ احتجاج کر رہے ہیں. بالکل بجا فرمایا. اور یقیناً ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو یہودی تھے جو دیگر ممالک میں آباد ہیں وہ وہاں پہ بھی اس مظالم کے خلاف جو آواز کو بلند کر رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف بھی وہ آواز جو ہے ان کے خلاف بھی جو یہ صہیونی جو قوت کے پیروکار ہیں، صہیونی جو لوگ ہیں، وہ ان کے اوپر بھی اٹیک کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے مسلمان ہیں ان کو بھی آواز کو جس طرح انہوں نے بلند کیا ہے پوری امت مسلمہ کو بھی اس طرح آواز کو بلند کرنا چاہیے. صاحب یہ بتائیے گا کہ بحیثیت مسلمان حکمران آپ کیا دیکھتے ہیں OIC کا کردار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے موضوعات پہ بڑے بڑے اجلاسات کے انعقاد تو کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو آواز اٹھنی چاہیے تھی مسلمان حکمرانوں کی جانب سے اس میں شاید سستی نظر آ رہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں جہاں تک معاملہ ہے نا جی کہ OIC کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس مسئلے میں ان حالات میں اس وقت تو کوئی ایسا کردار نظر نہیں آ رہا جو قابل ذکر اور قابل تعریف ہو. ٹھیک. اور یہ جو سرد موری ہے یہ عالم اسلام کے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ. اور جہاں تک معاملہ ہے دیکھیں عوام کسی بھی ملک کی ہو وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ روڈوں پہ نکل کے احتجاج کر سکتی ہے، وہ ان کے ظلم کو بے نقاب کر سکتی ہے، وہ ان کے خلاف اسرائیل کے یہودیوں کے خلاف نعرے لگا سکتی ہے. لیکن جو عملی اقدام ہے وہ تو حکومت وقت کا کام ہوتا ہے. جتنی اسلامی حکومتیں ہیں اور ان کا اتنا بڑا اتحاد ہے OIC، جی. ان کو چاہیے کہ اس موقع پہ اپنا کردار ادا کریں، اپنے اجلاس کے اندر پالیسی طے کریں کہ اگر ان یہودیوں نے اسرائیل نے یہ ظلم و زیادتی کو بند نہ کیا تو پھر اسلامی ممالک باقاعدہ اعلان کریں کہ ہم اس حوالے سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد یہی بنتا ہے ان حالات کے اندر. دیکھیں یہ کام جماعتوں کا، تنظیموں کا، رفاہی اداروں کا، یہ ان کا نہیں ہے. یہ حکومتوں کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھ کے جو چیز ہے اس کے لیے جدوجہد کریں اور اس کے لیے کوشش کریں. جہاں تک معاملہ ہے پاکستان کی عوام کا یا دیگر اسلامی ممالک کی عوام کا، دیکھیں پاکستانی عوام کے اندر الحمدللہ غیرت ہے، جرت ہے، شجاعت ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ اپنا مال لٹا سکتے ہیں. آپ ان سے خون کا عطیہ مانگیں پاکستان عوام وہ دے گی، آپ ان سے پیسہ مانگیں یہ ان کے لیے وہ پیش کرے گی. مطلب ابھی ہم نے دیکھا سٹال لگ چکے ہیں چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، مسلمان جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں فلسطین فنڈ کے اندر. ابھی میں مال روڈ سے جب آیا ہوں تو اس وقت بھی مرکزی مسلم لیگ جو ہے ان کی شعبہ خواتین کا پروگرام اس وقت مال روڈ پہ ہو رہا ہے. خواتین گھروں سے نکلی ہوئی ہیں، وہ عورتیں کہ آج تک جو کبھی اپنے گھروں سے بلا وجہ نکلی نہیں ہے. یہی درد ہے امت مسلمہ کا، اور یہ درد آج ہم نے ابھی یہ کانفرنس جو الحمدللہ ہو رہی ہے متحدہ جمعیت اہل حدیث نے انعقاد پذیر کی ہے، اس کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ
جہاں ان پروگرامات میں پہلے صرف مرد آتے تھے لیکن فلسطین کا سن کے آج خواتین کی بھی کثیر تعداد اس پروگرام کے اندر موجود تھی. جی بالکل. تو میں نے ابھی یہ عرض بھی کیا ہے پروگرام کے اندر کہ اسلامی حکومتیں اس حوالے سے جو بھی اعلان کریں, جی پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی اسلامی ملک ہو, اس کی عوام مکمل طور پہ کھڑی ہوگی انشاءاللہ العزیز, عالم اسلام کے ساتھ کھڑی ہوگی, فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوگی, اپنے حکمرانوں کی پالیسی جو ہے انشاءاللہ العزیز اس کے مطابق وہ چلیں گے. بالکل بالکل. کر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ دینی جماعتوں کے روح رواں ہیں, آپ مختلف فورمز کے اندر رہے ہیں, آپ نے فورمز کو چلایا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ صرف جماعت اسلامی اور چند جماعتیں ہمیں نظر آئی ہیں جو روڈز کے اوپر نظر آ رہی ہیں. کیا آنے والے دنوں میں کوئی ایسا اتحاد نظر آ رہا ہے جو کھڑا ہوگا اور پورے پاکستانی عوام کو لے کر چلے گا اور فلسطین کے مسئلے پر لیڈ کرے گا؟ کیا دینی جماعتوں کا کردار آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آگے؟ دیکھیں جہاں تک معاملہ ہے جی, مختلف دینی جماعتیں جن کا آپ نے ذکر کیا اور اس سے پہلے میں نے بھی ذکر کیا, مرکزی مسلم لیگ نے بھی ملک بھر میں پروگرامات کیے, خواتین کے بھی, مردوں کی بھی, جماعت اسلامی نے, علماء اسلام نے, علماء پاکستان نے اور ملی یکجہتی کونسل نے اور دیگر جماعتوں نے بھی اس حوالے سے APCs رکھی ہیں. تو وہاں جانے کا موقع بھی ملا ہے. یہ سارا اپنی جگہ پہ درست ہے اور اتحاد کا بن جانا بھی خوش آئین ہے. جب تک یہ امت متحد نہیں ہوگی اپنا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتی. وہ مسئلہ کشمیر ہو, وہ مسئلہ فلسطین ہو, یہ ہمارے دیگر مسائل ہوں. اگر ہماری صفوں میں انتشار اور افتراق رہا تو ہم اپنا کوئی بھی ہدف ایسا نہیں ہے جو ہم حاصل کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ سب کی سب متحد ہو بھی جائیں تو جو کردار حکومت ادا کر سکتی ہے وہ یہ جماعتیں ادا نہیں کر سکتی. تو ان جماعتوں کے دائرہ اختیار میں جو کام ہے انہوں نے وہی کرنا ہے. بالکل صحیح. اور جو حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے حکومت کو وہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ حکومت پاکستان نے ہمیشہ دنیا کے جس کہیں کسی خطے میں ظلم ہو, زیادتی ہو تو پاکستان آواز کو بلند کیا ہے. اور پاکستان کی آواز جو ہے بڑی مضبوط ہے, توانا ہے اور پورے عالم اسلام میں. بالکل ایسی کر صاحب نے بالکل بجا فرمایا. اور یقیناً ناظرین کہ پوری امت مسلمہ جہاں پہ ستائی جاتی ہے ان کی اگر نگاہ ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے مسلمانوں پر ہوتی ہے. اور یقیناً کارسا نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پاکستان کی عوام, پاکستان کی دینی جماعتیں, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی حکومت, انہوں نے کبھی بھی امت مسلمہ کے ان غیور مسلمانوں کو کبھی مایوس نہیں کیا. جس نے قاری صاحب نے بتایا کہ ابھی بھی خواتین بھی کانفرنسز کے اندر, سیمینارز کے اندر شرکت کر رہی ہیں, اپنے گھروں سے نکلی ہیں, فلسطین کے فنڈ کے لیے نکلی ہیں, اپنے مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلی ہیں, ان مسلمان ماؤں کا درد اپنا درد سمجھ کے نکلی ہیں. جو آج فلسطین میں بچے کٹ رہے ہیں وہ یقیناً صرف فلسطین کے نہیں ہیں, صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہیں, وہ پوری انسانی برادری کے بچے ہیں. آج 8,500 9,000 بچے چند دنوں میں جو لقمہ اجل بن چکے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کے بچے ہیں. آج پوری عالمی برادری کو, انسانی برادری کو آواز اٹھانی ہوگی اور اپنے احتجاج کی صدا کے ساتھ یہ آواز جب بلند کریں گے یقیناً تب ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کروں گا, عرض کروں گا کہ آپ نے جس طرح بچوں کا ذکر کیا, میں نے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات رکھی ہے. اب یہ معصوم بچے جن کی اجتماعی قبریں بنی اور ایک ایک قبر کے اندر سینکڑوں بچے دفنائے گئے ہیں, کیا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو یہ منظر دیکھنے کو نہیں ملا؟ بالکل صحیح فرمایا. کیا اس بار کی وہ تصویر اور ویڈیو ان کے سامنے نہیں گزری جس نے اپنے بچے کے جسم کے آدھے حصے کو اٹھایا ہوا ہے؟ کیا وہ ان کو شہید نظر نہیں آ رہا ہے کہ جن کے لاشیں باہر روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں؟ اور پھر وہ خواتین کہ خواتین تو دیکھیں کسی جنگ کا حصہ نہیں ہوتی, خواتین تو ایسی کارروائیوں میں شریک نہیں ہوتی, لیکن ہسپتالوں پر بمباری, ٹھیک ہے جی, عبادت گاہوں پر بمباری اور تمام مذاہب کی بات, تمام, پھر کسی ایک کو بھی وہاں پہ تحفظ جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. تو جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور اقوام متحدہ دیکھیں ایک بہت بڑا بین الاقوامی ادارہ ہے اور عالم اقوام کے لیے وہ بنایا گیا ہے. اگر اس کو باقی چیزیں نظر آتی ہیں, جانوروں کا مرنا نظر آتا ہے, جانوروں کے حقوق نظر آتے ہیں, تو کیا ان کو فلسطینی بچوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق اور ماؤں بہنوں کے حقوق وہ ان کو نظر نہیں آ رہے کہ انسانیت کے حقوق کیا ہے؟ یہی المیہ ہے کر صاحب, یہی المیہ ہے. آج ہم جو چھوٹی چھوٹی بات پر موم بتیاں جلا کے چوکوں کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے, کہاں ہیں وہ آئی تنظیمیں, کہاں ہیں وہ NGOs, کہاں ہیں وہ ادارے جو باہر نکلتے تھے آواز بننے کے لیے مظلوموں کی؟ کیا فلسطین مظلوم نہیں ہے؟ کیا فلسطین کی عوام آج کٹ نہیں رہی؟ آج ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم کی جا رہی ہیں جو شاید اس روئے زمین پہ پہلے کبھی نہ ہوئی ہوں.
ناظرین کرام آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔